ٹنل کہتے ہیں، تو وہاں دروازے میرے لیے بہت دن سے بند رہے ہیں. وہ ندیم صاحب اندر سے کھلوا دیں کبھی تو ممکن ہے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں. بہرحال ہم وہاں پہنچے نہ پہنچے، لیکن اردو زبان کی وکالت کرنے کے لیے، اردو زبان کی بات کہنے کے لیے ندیم صاحب وہاں ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں. اور یقیناً اس کی اپنی قوت اردو زبان کی ایسی ہے کہ وہ کبھی کہیں کسی جگہ سے دور رکھی نہیں جا سکتی. یہاں آج جو مرحلہ ہے اور جس سلسلے میں ہم لوگ یہاں موجود ہیں وہ واجد علی شاہ کی 200 سالہ ایک یادگار میں ہم لوگ یہاں موجود ہیں. لیکن جب یہاں آپ لوگوں کی گفتگو سن رہا تھا اور مجھے اندازہ تھا کہ آپ نے پچھلے 3 روز میں یہاں کیا کیا اپنی بات کہی ہے، تو مجھے بہادر شاہ ظفر یاد آ رہے تھے. اور وہ اس لیے یاد آ رہے تھے کہ میں سمجھتا تھا کہ وہ ہندوستان کے آخری بادشاہ تھے. میں نے جب اپنے پلے لکھا تھا تو یہی کہا تھا، ان سے یہی کہلوایا تھا کہ میں ہندوستان کا آخری بادشاہ. لیکن تاریخ میں اور تفصیل میں گئے اور آپ لوگوں کی جو یہاں پر آپ نے یہاں جو گفتگو کی ہے اس سے ایک احساس یہ ہوا کہ ہندوستان کو آخری بادشاہ کو جس نے آخری بادشاہ سمجھا تھا اس کے بعد بھی سلسلہ چلتا رہا. اور اگر اور کہیں نہیں تو کم سے کم لکھنؤ سے سلسلہ چلا اور کلکتے آ کر پہنچا. وہ سلسلہ تھا ہندوستان کے آخری بادشاہ کا، واجد علی شاہ صاحب کا. اور پرندوں کا شوق ہے، اور اس لیے یہ بھی دلچسپی ہوئی کہ ایک پوئٹ نہ ہو کے بھی جانوروں اور پرندوں میں اگر شوق ہو تو کہیں نہ کہیں کیا پوئٹری سیکھ جائیں گے، کہیں نہ کہیں کچھ ایسا بھی آ جائے گا جو واجد علی شاہ صاحب نے آپ لوگوں کو یہاں کلکتے میں آپ لوگوں کو دکھایا اور آپ لوگوں کو بتایا اور آپ لوگوں کو سنایا. لیکن ایک سوال آتا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد جو بھی تھا، لیکن اس کی اہمیت آج ہماری زندگی میں کیا ہے؟ رچنس ہماری زندگی میں اور سیلیبریشن آف آرٹ ہماری زندگی میں کتنا بچا ہے؟ سیلیبریشن آف پالیٹکس ہے، اور مجھے اندازہ ہے کہ کچھ لوگوں کو سیاسی لوگوں سے تھوڑا سا تکلف ہے. لیکن سچائی یہ ہے کہ اگر سیاسی لوگوں میں بھی تھوڑی سی یہ دلچسپی بنی رہے کہ ہم کس طرح سے سیاست کو بہت سکھا دیتے ہیں، سیاست کو بہت سنکین کر دیتے ہیں، اور اگر اس میں کہیں تہذیب و تمدن کا کہیں پر ایک تھوڑا سا چھڑکاؤ بھی ہو جائے تو یقیناً ہماری قومی زندگی میں ایک نئی قوت آ جائے گی. قومی زندگی میں ایک نیا رنگ آ جائے گا. کس طرح سے پیٹ بھرے اور کس طرح سے خاندان پالے. اور پھر وہ ساری بات غالب کی یاد آ جاتی ہے کہ وہ بیچارے لوگوں سے اپنے لیے اسکالرشپس مانگتے پھرتے تھے اور کس طرح سے وہ اپنی زندگی گزارا تھا. اور جب بھی پیسے کی تنگی آئی اور کمی آئی تو کسی نہ کسی نے ان سے کہا کہ آپ ڈیورس کر دیجیے، طلاق دے دیجیے، اس میں سے 30-35 کم ہو جائیں گی. اگر آپ طلاق دے دیں گے تو کم سے کم آپ کا خرچہ کم ہو جائے گا. تو یہ اندازہ یہ ہوا کہ شادی کرنے میں خرچہ بڑھ جاتا ہے. اور یہ ہمارے ہسٹری نے یہ بتایا ہے، ہماری تاریخ نے یہ بتایا ہے کہ کم شادیاں کرو تو خرچہ کم ہوتا ہے. چلیے یہ بھی ایک اچھی بات ہے، یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ جو توجہ ہمیں تہذیب و تمدن کو دینا چاہیے وہ ہم نے تہذیب و تمدن میں دلچسپی نہیں لی. اور اگر تہذیب و تمدن میں دلچسپی ہو تو سب کچھ چھن جائے، سب کچھ چھن جائے، راج پاٹ چھن جائے، ہم اسی کو لے کر زندہ ہیں. آپ اگر یہ کہیں کہ آج آپ واجد علی شاہ کی یاد میں زندہ ہیں اور واجد علی شاہ نے آپ کو ایک نئی زندگی دی ہے تو یقیناً وہ بات جو ہے وہ ایک حقیقت ہوگی. اور اس حقیقت کو یہاں اتنی لمبی طویل تین دن کی اس میٹنگ کے بعد بھی، اس گفتگو کے بعد بھی یہاں آپ لوگ سب موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس سے بہتر عقیدت اور کیا ہم پیش کر سکتے ہیں، اور اس سے بہتر ہم ان کو
ان کی یاد میں اور کیا کر سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے. آپ نے یہاں پر نیچے ایک ان کا واجد علی شاہ صاحب کا بس بنایا ہے، اور یقیناً وہ لوگ جو ان کے خانوادے سے ہیں، ان سے کوئی تعلق ہے، وہ دل یہ چاہتا ہے کہ کبھی یہاں اپنی ہماری اور پھر اگر کہیں کچھ کمی دکھے تو اس میں کلکتہ اور جوڑ دیا جائے. اور پھر دیکھیے آنے والے، کیونکہ یہاں سوال کچھ یہ ہو رہا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے حضور، تو میں نے کہا کہ آگے یہی کر لیں کہ دلی اور لکھنؤ کو جوڑ دیں، اور اسی کے ساتھ واجد علی شاہ اور بہادر شاہ کو جوڑ دیں، تو یقیناً ایک بہت بہتر چیز ہوگی. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا ایک ہی جلسہ ہو، ایک جلسہ کلکتے میں ہو، ایک لکھنؤ میں ہو، ایک دلی میں ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انگریزوں کو تو جھیل لیا تھا واجد علی شاہ نے، اب نئے انگریز جو ہیں ان کو ہم جھیل لیں اور دیکھیں کیا کرتے ہیں. بس آپ سبھی کو یہ جو ہمارا تھیم تھا واجد علی شاہ کو سیلیبریٹ کرنے کا، اس میں ہم کامیاب ہو پائے. آپ لوگوں کی موجودگی اس کی خدمات ہے. آپ لوگوں تمام لوگوں کا بے حد شکریہ. آپ لوگ آئے، اپنا قیمتی وقت دیا، ہمارے ساتھ رہے. اور یہ جو ہماری ایک کوشش تھی کہ ہم واجد علی شاہ کو سیلیبریٹ کریں، اور ساتھ میں جو ہم لوگ بہت ہی شاندار طریقے سے کر پائے، جو کل بھی کچھ لیکچرز میں ہم بھی بیٹھ پائے تھے ٹیکنیکل سیشنز میں، جو آیا کہ ہماری جو کوشش ہے کہ اردو اور نان اردو بنگال میں ویسٹ بنگال میں اردو اور نان اردو ہم لوگ جس طرح سے کو ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ ایک تصویر ہم لوگ یہاں پہ لا پائے، ہم تمام لوگ یہاں شامل ہو پائے. واجد علی شاہ سے زیادہ ہم لوگوں نے اس بار ویسٹ بنگال کو سیلیبریٹ کیا ہے. آپ تمام لوگوں کا بہت